تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ ابراہیم آیات 28 تا 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا۔ جہنم یصلونہا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے۔ وبئس القرار، اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، اور اللہ کے کچھ ہمسر انہوں نے تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں۔ تفسیر مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کی روش کفار کی روش سے مختلف ہونی چاہیے۔ وہ تو کافر نعمت ہیں، انہیں شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس شکر گزاری کی عملی صورت یہ ہے کہ نماز قائم کریں اور خدا کی راہ میں اپنے مال خرچ کریں۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ تفسیر یعنی نہ تو وہاں کچھ دے دلا کر نجات خریدی جا سکے گی اور نہ کسی کی دوستی کام آئے گی کہ وہ تمہیں خدا کی پکڑ سے بچا لے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے۔ تفسیر یعنی وہ اللہ جس کی نعمت کا کفران کیا جا رہا ہے، جس کی بندگی اور اطاعت سے منہ موڑا جا رہا ہے، جس کے ساتھ زبردستی کے شریک ٹھہرائے جا رہے ہیں، وہ وہی تو ہے جس کے یہ اور یہ احسانات ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ تفسیر تمہارے لیے مسخر کیا کو عام طور پر لوگ غلطی سے تمہارے تابع کر دیا کے معنی میں لے لیتے ہیں، اور پھر اس مضمون کی آیات سے عجیب عجیب معنی پیدا کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ تو یہاں تک سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان آیات کی روح سے تسخیر سماوات و ارض انسان کا منتہائی مقصود ہے، حالانکہ انسان کے لیے ان چیزوں کو مسخر کرنے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے قوانین کا پابند کر رکھا ہے جن کی بدولت وہ انسان کے لیے نافع ہو گئی ہیں۔ کشتی اگر فطرت کے چند مخصوص قوانین کی پابند نہ ہوتی تو انسان کبھی بحری سفر نہ کر سکتا۔ دریا اگر مخصوص قوانین میں جکڑے ہوئے نہ ہوتے تو کبھی ان سے نہریں نہ نکالی جا سکتیں۔ سورج اور چاند اور روز و شب اگر ضابطوں میں کسے نہ ہوتے تو یہاں زندگی ہی ممکن نہ ہوتی، کجا یہ کہ ایک پھلتا پھولتا انسانی تمدن وجود میں آ سکتا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ تفسیر یعنی تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کی، تمہاری زندگی کے لیے جو کچھ مطلوب تھا مہیا کیا، تمہارے بقا اور ارتقاء کے لیے جن جن وسائل کی ضرورت تھی سب فراہم کر دیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔